رابعہ پر آہستہ آہستہ میری بات کا خوشگوار اثر ہوا تھا اور وہ قائل ہونے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی، دکھ اور خوف کی جگہ کچھ اطمینان کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے اتنی تقریر کو کافی جانا۔ آؤ اب اندر چلیں، تمہیں مجھ پر اعتبار ہو گیا ہوگا اب تو۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔ رابعہ کے ذہن اتنی دور کیسے جا سکتا تھا کہ وہ میری اور منظر کی سازش کو سمجھ سکتی اور یہ اندازہ کر لیتی کہ ہم نے کیا چکر چلایا ہے۔ اس کے خیال میں تو میں کہیں گیا ہی نہیں تھا سوائے اپنے آفس کے، جہاں ہر رات میں چوکیدار بن کے گزارتا تھا۔ آئی ایم سوری سکندر، رابعہ نے بے خیالی میں میرے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ وقار یوسف اور اس کی بیوی فوراً اندر غائب ہو گئے تھے۔ میں نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر کے اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ حکماء کے نزدیک یہ وہی مرض ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ یہ عشق کا وائرس بہت پرانا ہے اور اس سے دل و دماغ اور اعصاب متاثر ہوتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ میں تو اکتا گئی ہوں اب اس لیلا مجنوں کے فضول کھیل سے۔ تو پھر اب کیا کریں؟ شیریں فراد ہی رانجھا بن جائیں؟ اور تم محبت کو فضول کھیل کہتی ہو؟ محبت تو وہ عظیم جذبہ ہے۔ کیا محبت محبت محبت، سب نے اپنے گھر بسا لیے ہیں، ایک ہم ہی ہیں بے گھر، گھر ہونے کے باوجود۔ غالب اور نازو کا گھر کہاں ہے؟ پتہ لکھوا دو مجھے، وہ بھی ہماری وجہ سے خوار ہیں۔ ختم کرو اسے سکندر، دلاور کو پولیس کے حوالے کرو، قانون خود نمٹ لے گا اس سے۔ نادان لڑکی، کیا اس سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ وہ اکیلا نہیں ہے، آج بھی سب کچھ اس کے پاس ہے۔ قانون کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ قانون اگر اتنا با اختیار ہوتا نا تو خرابی کا ایک خودرو پودا برائی کا اتنا بڑا درخت کبھی نہ بن پاتا۔ مگر تم فکر مت کرو، میں اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے چھوڑوں گا، اس کے بعد ہی ہم محفوظ ہوں گے۔ ورنہ تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ قانون نے تو ہمیں کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا تھا، الٹا میں مجرم بنا دیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ہم مجرم ہیں۔ میں روپوش رہنے پر کیوں مجبور ہوں؟ کیا مجھے انصاف مل جائے گا اگر میں روپوشی ختم کر کے خود کو قانون کے حوالے کر دوں؟ نہیں رابعہ، دلاور کل سمپوریا تھا، آج سانپ ہے تو کل اژدھا بن جائے گا۔ اگر ہم نے اس کا سر کچلنے سے پہلے سمجھ لیا کہ اب کوئی خطرہ نہیں رہا، آج وہ بے بس ہے، مگر کل وہ قانون سے ہر ضمانت حاصل کر لے گا اور پھر اتنی طاقت حاصل کر لے گا کہ خود قانون اس کے سامنے بے بس ہو جائے گا۔ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں روز تماشا دیکھتی ہوں انصاف کرنے والوں کی بے بسی کا۔ اچھا اب سکون سے سو جاؤ، اپنے اس نازک سے دماغ پر اتنا بوجھ مت ڈالو۔ خدا نے چاہا تو کل نازو اور غالب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ خوش ہو گئی۔ اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا دلاور کی بیوی نے خود رابطہ کیا تھا مجھ سے، یعنی فرانچ وکیل سے، کہ سکندر سے بات کرا دو، 1 لاکھ رشوت بھی دے رہی تھی۔ وہ ہنسی۔ اسے رشوت کیوں کہتے ہیں؟ بات کرا دو؟ ہاں بات کرا دیں گے، پہلے 1 لاکھ تو وصول ہوں اور کوئی امید افزا بات ہو، یہ پتہ چل جائے کہ وہ غالب اور نازو کو رہا کرا سکتی ہے یا اس معاملے میں بے اختیار ہے، اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ بدماشی ہے پیڈرو کی اور وہ دلاور کی بیوی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیڈرو کی باس ہے۔ پیڈرو ہمیشہ ڈبل گیم کھیلتا ہے، ایک طرف دلاور کے جانثاروں میں شامل ہے اور اسے دلاور کا پورا اعتماد حاصل ہے، مگر وہ دلاور کی جڑیں کاٹنے کی سازشوں میں بھی بالواسطہ طور پر شریک رہتا ہے تاکہ خود نمبر 1 ہو جائے۔ کبھی وہ دلاور سے مل کے ہمیں بے وقوف بناتا ہے تو کبھی سچ مچ شم سے مل کے دلاور کو بے وقوف ثابت کر دیتا ہے جو ایسے شخص پر اتنا اعتبار کرتا ہے۔ تم رات بھر سوئے نہیں؟ سونے کی کوشش ضرور کرتا رہا، نیند نہیں آئی تو منزل سے گاڑی لے کر ادھر آ گیا۔ خادم حسین سو رہا ہے آفس میں، اب مجھے بھی اطمینان ہو گیا ہے تمہاری طرف سے، تو جا کے 2-4 گھنٹے نیند لیتا ہوں۔ مگر دیکھو تم ضرور سو جانا ورنہ میں بھی جاگتا رہوں گا۔ ڈرامہ مت کرو، یہ ٹیلی پیتھی ہے، اس کا تعلق جذبات سے ہے اور دل کی ڈائریکٹ ٹیلی فون لائن سے ہے۔ میں نے اسے چوما تو اندر چلی گئی۔ میں نے منظر کے گھر میں گاڑی کھڑی کی تو صبح کی آذان ہو رہی تھی۔ گیٹ بند کر کے میں باہر کودا اور واپس چل پڑا۔ رات بھر میں نے بہت سے جھوٹ بولے تھے۔ رابعہ پر ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں نے اور منظر نے بڑا لمبا چکر چلایا تھا، جس کا علم خدا کے علاوہ صرف مولوی خادم حسین کو تھا۔ اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے مجھے مردہ خانے میں بہت سے جھوٹ بولنے پڑے تھے۔ وہ میں نے دلاور کی بیوی سے جھوٹ بولا تھا، حسینہ نام کی ایک ٹیلی فون آپریٹر سے جھوٹ بولا تھا، سی ڈی انٹرپرائز کے چوکیدار سے جھوٹ بولا تھا، جھوٹ بولے بغیر منظر کی بیوی سے جھوٹ بولا تھا۔
اسے خاک پتہ نہیں چلے گا کہ رات کو میں نے کیوں فون کیا تھا اور میں چوروں کی طرح گھر میں گھس کے گاڑی لے گیا تھا اور پھر واپس وہیں کھڑی کر گیا تھا۔ حساب کرنا مشکل تھا کہ ہر روز میں کتنے جھوٹ بولتا تھا۔ میں 2 ریبل کے تیری زندگی گزار رہا تھا، فرنچ وکیل، چوکیدار، سکندر بخت کے 3 کردار نبھا رہا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ دنیا نے جیسے سازش کر لی تھی کہ حق کا بول بالا اور جھوٹ کا منہ کالا۔ اس محاورے کو غلط ثابت کر دے۔ کالا منہ استاد پیڈرو کا تھا، مگر وہ قانون کی نظر میں نہ مجرم تھا نہ قصوروار، اور آزادانہ گھوم رہا تھا۔ میں حق گوئی و بے باکی کے جرم کی سزا پا رہا تھا۔ خیر، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ خدا ظالم کی رسی کچھ دراز کرے تو اسے فرونیت کا بخار چڑھ جاتا ہے۔ اس کے نیک بندوں کی آزمائش ہوتی ہے، بلاخر صراط مستقیم پر استقامت سے چلنے والے کامران ہوتے ہیں۔ اگر وہ کامران نہ ہوتے تو اس دنیا میں رحمان کی نہیں، شیطان کی پرستش کرنے والے حکمراں ہوتے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں آج بھی نیکی اور نیکی کرنے والے اور نیکی کو برحق سمجھنے والوں کا غلبہ ہے، ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا۔ 2 ایٹم بم پھینک کے 50 سال سے امریکہ مردود و مدون ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے 1400 سال سے یزید ملعون ہے۔ طاقتور تو سقراط کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کرنے والا بھی تھا، مگر وہ حق پر نہیں تھا۔ تاریخ میں یہی لکھا گیا۔ یہ بڑے حوصلہ افزا خیالات تھے، اور شاید یہ ایک رات کی محنت کا ثمر تھا کہ میں کامیابی کی منزل کے اور قریب ہو گیا تھا۔ زیادہ پر امید تھا اور آنے والے دن سے بہتری کی توقعات رکھتا تھا۔ جلدی صبح بیدار ہو کے خدا کے حضور ادائے فرض کے لیے پیش ہونے والے مسجدوں کا رخ کر رہے تھے۔ ایک بار پھر دل نے مجبور کیا تو میرے قدم بھی بے اختیار ادھر اٹھ گئے۔ اس نماز کا لطف ہی کچھ اور تھا، جس میں ارادے سے زیادہ جذبے کو دخل تھا۔ اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہوئے میری حالت بھی ایسی تھی جیسے گھر میں کوئی نالائق بچہ اسے جانتا ہو کہ وہ نالائق ہے، مگر پھر بھی سمجھتا ہو کہ سب کی طرح ماں باپ اس سے کم پیار نہیں کرتے۔ اخبار والے، دودھ والے اب سڑکوں پر نکل آئے تھے، مگر مجھے ایک رکشہ مل گیا جس نے 2 گنا کرایہ وصول کر کے مجھے رابعہ کے آفس پہنچا دیا۔ کم سے کم بونی تو ٹھیک کیا کرو۔ میں نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ صحیح کرایہ تو آدھا بھی نہیں ہوتا۔ بونی غلط کرتا تو سارا دن ایسے ہی گزرتا جی۔ اس نے خود کو صحیح ثابت کرتے ہوئے مجھے شرمندہ کر دیا۔ سب آدھا کرایہ دیتے۔ مولوی خادم حسین سویا پڑا تھا، مگر آہٹ پر اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے جی، کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ میں نے لائٹ چلا کر کہا۔ کیا بتاؤں خادم حسین، رات بھر میں قدموں کی چاپ سنتا رہا۔ دروازے کھل رہے تھے، بند ہو رہے تھے، پتہ نہیں کون لوگ آ جا رہے تھے۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی کرسی کھینچ کے بیٹھا ہے۔ فائل کیبنٹ کھول لیا کسی نے۔ کوئی فون کر رہا ہے، ڈائل گھومنے کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ باہر جاؤ تو کچھ نہیں۔ میرا خیال ہے یہ انہی کی روحیں تھیں جن کی اعضاء کو ہم نے دیکھا تھا، جیسے کسائی کی دکان پر بکرے کی ران اور گردن یا سینہ دیکھتے ہیں۔ خادم حسین بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ صبح صبح ایک اور جھوٹ پلا وجہ۔ میں نے شرمندگی سے سوچا، معاف کرنا خادم حسین، یہ سب مزاق کی بات تھی۔ میں ذرا باہر گیا تھا، منظر صاحب کے گھر، اور پھر وہاں سے رابعہ کے پاس۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ یہ آثار ٹھیک نہیں ہیں جی۔ میرے ایک چچا تھے، وہ بھی رات بھر بھٹکتے پھرتے تھے، پاگل خانے میں فوت ہوئے۔ مگر میں تمہارا چچا نہیں ہوں۔ اب میں سو رہا ہوں۔ صبح 10 بجے سے پہلے کوئی بھی آئے، کوئی بھی فون کرے، اگر تم نے مجھے جگایا تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو سوئے ہوئے شیر سے پنگا لینے کا ہوتا ہے۔ ایک وظیفہ ہے جی آپ کے لیے میرے پاس۔ اچھا، میرے سرانے بیٹھ کے کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، مگر دیکھو وظیفہ الٹا نہ ہو جائے، تم پہنچ جاؤ پاگل خانے اور اپنے چچا کی طرح۔ کیا چچی نے عقد ثانی کر لیا تھا بعد میں؟ چچا کو پاگل خانے پہنچا کے اس نے مردہ لہجے میں کہا، ہاں جی، مگر کیا، تمہاری گھر والی بھی کرے گی، اس لیے خیال رکھنا۔ کہنا آسان تھا مگر سونا بہت مشکل ثابت ہوا۔ ایک تو خادم حسین نے سچ مچ میرے سرانے بیٹھ کے نہ جانے کیا پڑھ کے بار بار پھونکنا شروع کر دیا تھا، اور پھونک بھی وہ براہ راست میرے منہ پر یوں مارتا تھا کہ اسے پھنکار کہا جا سکتا تھا۔ پھر وہ اپنے لیے چائے بنانے لگا اور چائے کی خوشبو نے ناک کے راستے دماغ میں پہنچ کے نیند کے آثار بھی مٹا دیے۔ اس کے بعد فون کی گھنٹی بجنے لگی تو میں یوں چھلانگ مار کے اٹھا کہ مولوی خادم حسین کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ میں نے کپ اسے چھینا اور باہر جا کے ریسیور اٹھا لیا۔ فون دلاور کی بیوی ہی کا تھا۔ چوکیدار؟ میں نے کہا، تم وہی ہو رات والی؟ اس نے کہا، دیکھو میں بہت پریشان ہوں،
کسی سے بھی میری بات کرا دو، اگر اس گورے وکیل سے یا رابعہ سے، منظر صاحب سے۔ اچھا جی، ایسی کیا پریشانی آخر؟ اس وقت نہ تو گورا وکیل ہے نہ کالا۔ میں تمہیں بہت انعام دوں گی، مجھے کسی کا فون نمبر دے دو۔ اچھا جی، لکھ لیں پھر، میں نے کہا۔ یہ میرے ماموں کا نمبر ہے، آپ کی سب پریشانی دور کر دیں گے، بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں۔ اس نے مجھے گالیاں دی اور فون بند کر دیا۔ اس کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کتنی نروس اور پریشان ہے۔ اسے یقیناً دلاور کی پہلی قسط موصول ہو چکی تھی۔ وہ شاید روتی رہی تھی یا ضبط سے کام لے رہی تھی۔ اگر رات بھر میں اور رابعہ جاگتے رہے تھے تو نیند اس کی بھی حرام ہوئی تھی، اور اب ہم پرسکون تھے تو اس کے لیے بے سکونی کا آغاز ہو گیا تھا۔ فون رکھ کے میں نے کہا، مولوی خادم حسین، ایسی چائے تو جیل میں قیدیوں کو ملتی ہے، چائے تک نہیں بنا سکتے تم؟ اس لیے بیوی بھی چلی گئی میکے۔ امور خانہ داری کا ذرا سلیقہ نہیں ہے تمہیں۔ مگر کل تو آپ تعریف کر رہے تھے جی، وہ جل کے بولا۔ اب ہر روز تعریف کی تو تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا، جو پہلے ہی بہت اچھا نہیں ہے، بس گزارے لائق ہے۔ رات خواب میں آئی تھی گھر والی؟ نہیں جی، اس نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ عورت کی ذات بھی بڑی بے وفا ہے جی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ تم فرانس جانتے ہو؟ کسی فرانس لڑکی سے شادی کر لو، وہ روز خواب میں آئے گی، اور خواب بھی ایسے کہ تم خواہش کرو گے ہمیشہ کی نیند آ جائے، دوبارہ اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ ایسے تمہاری گھر والی خواب میں آتی تو کیا دوپٹہ سر پر ہوتا؟ وہ سوئمنگ کاسٹیوم میں ہوتی یا لباس فطرت میں؟ لباس فطرت کیا ہوتا ہے جی؟ وہی جس میں کائنات نظر آتی ہے، درخت، پہاڑ، خوشنما پرندے اور جنگل کے درندے، جس میں اشرف المخلوقات پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب منظر صاحب کی صحبت بد کا نتیجہ ہے۔ وہ بگڑ گیا۔ ایسی بے شرمی کی باتیں، توبہ توبہ، وہ بھی ایک پردہ نشین کے لیے جو کسی اور کی شریک حیات ہو۔ مجھے خطرہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وحشت کی کیفیت میں دلاور کی بیوی صبح صبح یا نہ آدم کے، اگر اسے معلوم ہوگا کہ نازو کی ایک انگلی پہلی قسط کے طور پر ارسال کرنے والا کون تھا، تو وہ اب تک احکامات صادر کر چکی ہوگی کہ نازو اور غالب کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو جیل میں ایک کلاس سیاسی قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور انہیں تیار رکھا جائے تاکہ 1 منٹ کے نوٹس پر ان کا تبادلہ اپنے چودھری دلاور سے کیا جا سکے۔ اگر یہ بات اسے معلوم نہیں ہوگی اور کرنے والے اپنی مرضی کے معاملے میں سرکشی کی حد تک خود مختار ہو چکے تھے، تو وہ انہیں خبردار کر چکی ہوگی کہ دلاور کو کچھ ہوا تو ذمہ دار وہ ہوں گے، اور دلاور واپس آتے ہی سب سے خود نمٹ لے گا۔ میں نے خلاف معمول صبح 7 بجے ہی چوکیدار کی وردی اتار کے فرانس وکیل کا لباس پہن لیا اور خادم حسین کو باہر گیلری میں کھڑا کر دیا کہ وہ آنے جانے والوں پر نظر رکھے۔ اس نے رننگ کمنٹری شروع کر دی۔ ہائی کورٹ کی طرف سے رکشہ آیا ہے، کوئی نہیں ہے اس میں؟ نہیں، رکشہ ڈرائیور کا سر تو یقیناً ہے۔ ادھر سے ایک کار آ گئی ہے، اس میں 2 موٹے موٹے ایک جیسے بندے بیٹھے ہوئے تھے، جڑواں بھائی تھے، غالباً 1000 پاؤنڈ کے ہوں گے۔ میں نے چلا کے کہا، کیا پیدائش کے وقت 1000 پاؤنڈ؟ نہیں جی، آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، 500 پاؤنڈ کا بچہ ہو سکتا ہے؟ برطانوی بچہ 500 پاؤنڈ کا ہو سکتا ہے، اگر تم جیسے بچے کی قیمت ماں کی نظر میں کوئی نور ہیرے سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ مولوی خادم حسین، زبان کو ناحق تکلیف مت دو۔ اگر نیچے دلاور کی بیوی نظر آئے یا استاد پیڈرو کی منحوس صورت دکھائی دے تو بتانا۔ میری تو جناب نظر دھندلا رہی ہے، ناشتہ کرنے سے پہلے اس سخت محنت کی عادت نہیں ہے نا؟ محض آنکھیں کھلی رکھنا بھی مشقت ہے تمہارے لیے؟ کیا آنکھیں کام نہیں کرتی؟ کمزور کیوں ہو جاتی ہیں آخر آنکھیں؟ وہ کیا کہا ہے جی کسی نے کہ بھوکا ہو انسان کو چاند میں نظر آتی ہے پوریاں، اور حساب کے سوال کا جواب اس نے دیا تھا کہ 2 اور 2 4 پوریاں۔ چھولے تو مفت ملتے ہیں ساتھ۔ خادم حسین دانت نکالنے لگا۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ ہم بیڈن روڈ تک پیدل گئے۔ امرتسری حلوائی کی دکان پر گمسان کارن پڑ رہا تھا، مگر مولوی خادم حسین کی مردانہ وار جد و جہد کے طفیل مجھے بھی ناشتہ میسر آیا۔ ہم واپس آئے تو مجھے دلاور کی بیوی آفس کے باہر کھڑی نظر آئی۔ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور رات بھر جاگنے سے آنکھیں سرخ تھیں۔ اب خادم حسین نے 2 طرفہ مترجم کے فرائض ادا کیے۔ وہ اندر بیٹھتے ہی پھٹ پڑی۔ اپنے وکیل صاحب کو بتاؤ کہ وہ دلاور کو قتل کر رہے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، وہ کون؟ خاتون سے پوچھو۔ ان سے کہو کہ اتنے بولے نہ بنے، وہی سکندر بخت اور اس کا شیطانی ٹولہ۔ اگر خاتون کو یہ بات معلوم ہے تو انہیں پولیس کے پاس جا کے رپورٹ لکھوانی چاہیے۔ ان سے کہو کہ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ اس نے میرے سامنے 1 لاکھ روپے پھینک دیے۔ بس میری بات کرا دیں سکندر بخت سے۔
مولوی خادم حسین، خاتون سے کہو کہ اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، مگر ایسے نہیں۔ خاتون شرافت و راضی سے درخواست کریں، اور یہ رقم ایسے پھینکنے سے کام نہیں ہوگا۔ وہ کتے کو ہڈی نہیں ڈال رہی ہیں، اور نہ وہ وکیل صاحب کو خرید رہی ہیں۔ وکیل صاحب کا بہت بڑا احسان ہوگا ان پر اگر انہوں نے 1 لاکھ قبول کر لیے اور سکندر کو بات کرنے پر آمادہ کر لیا۔ سکندر انکار بھی کر سکتا ہے، مگر ایسی صورت میں رقم واپس نہیں ہوگی۔ وہ غور سے سنتی رہی اور اپنے ہونٹوں کو دانت سے کاٹتی رہی۔ پھر اس نے خونخوار لہجے میں کہا، مولوی تم نہیں کر سکتے شرافت سے بات؟ میں تو وہی کہوں گا جی جو آپ کہیں گی۔ اچھا، اپنی فرانچ میں ہی کہہ دو وہی جو یہ وکیل چاہتا ہے۔ کیا کہہ دوں؟ آپ بھی تو بولیں کچھ، میں صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ خادم حسین نے معصوم بن کر کہا۔ اب دلاور کی بیوی مجبور ہو گئی۔ اس نے بڑی شرافت لجاجت سے میرا ہاتھ پکڑ کے رقم مجھے دی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بہت ذلت بھی برداشت کر رہی تھی اور اذیت بھی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح رات کو ان ظالموں نے چودھری دلاور کی ایک انگلی کاٹ کے بھیجی تھی، اور وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے قسطوں میں مار ڈالیں گے اور سارے ٹکڑے مجھے ارسال کریں گے۔ ان کو سمجھاؤ کہ یہ ظلم نہ کریں، وہ مجھے بتائیں کہ انہیں کیا چاہیے۔ میں چودھری صاحب سے ہر بات منوا لوں گی، جیسے بھی وہ چاہیں گے۔ وہ اسٹامپ لکھوا لیں، کسی کی بھی ضمانت لے لیں۔ میں نے بے نیاز رہنے کے باوجود ظاہر یہ کیا تھا کہ اس کی آوزاری سے میرے دل پر اثر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، خاتون سے کہو کہ اس معاملے میں اعتماد بہت ضروری ہے۔ اگر انہوں نے کسی سے ذکر کیا تو کام نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، وکیل صاحب سے کہو کہ مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اس معاملے میں پولیس کے یا کسی اور کے بیچ میں آنے سے ان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر سکندر بخت کے ساتھ دھوکہ ہوا تو نتائج کی ذمہ دار یہ خود ہوں گی۔ اگر اس نے ملنے پر آمادگی ظاہر کی تو یہ اکیلی اسے ملنے جائیں گی جہاں بھی وہ بلائے گا۔ اگر وہ فون پر بات کرنا پسند کرتا ہے تو انہیں یہاں آنا ہوگا یا جہاں سکندر کہے۔ اسے ڈر ہوگا کہ فون ٹیپ کیا جائے گا، کال ٹریس کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس کا مکمل اطمینان ضروری ہے۔ وکیل صاحب سے کہو کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس وقت بھی میں اکیلی ہی آئی تھی۔ اگر وکیل صاحب کی کوشش سے چودھری دلاور لوٹ آئے تو میں ان کو 10 گنا انعام دوں گی۔ دوران گفتگو اس کا ہاتھ بار بار اپنے بالوں کی طرف جاتا تھا اور وہ ایک ہیئر کلپ کو ٹھیک کرتی تھی، حالانکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ مجھے شک ہوا کہ ہیئر کلپ میں خفیہ مائکرو فون نہ ہو۔ مردوں کے لیے ایسے مائکرو فون کو چھپانا کچھ مشکل ہوتا ہے۔ انہیں قمیص کے بٹن یا ٹائی پین استعمال کرنے پڑتے ہیں جس کے ساتھ تار منسلک کو تو چھپانا آسان نہیں ہوتا، مگر عورتیں لمبے کالے بالوں میں جتنے تار چاہیں چھپا لیں، چوٹی کے ساتھ گوندھ لیں یا جوڑے میں باندھ لیں۔ جوڑے میں تار، بیٹری، ٹرانسمیٹر کیا پورا ریڈیو اسٹیشن قائم ہو سکتا ہے۔ میں نے خادم حسین کو اس طرف متوجہ کیا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ اکیلی نہیں آئی، اس کے ساتھ جو بھی آیا ہے وہ کہیں قریب ہی موجود ہے اور ساری گفتگو سن رہا ہے، شاید ریکارڈ بھی کر رہا ہو۔ میں دوڑ کے جاؤں اور پکڑ لوں رنگے ہاتھوں؟ میں نے حیرانی سے کہا، دوڑ کے کہاں جاؤ گے اور کس کو پکڑو گے؟ جو بھی مجھے یہ گفتگو سنتا اور ٹیپ کرتا نظر آئے گا جی، ہوگا تو کہیں آس پاس ہی۔ بالکل ٹھیک، زیادہ دور تو خیر وہ نہیں ہو سکتا، اور وہ بیٹھا ہوگا کسی کار میں جس کا ایریل نکلا ہوا ہوگا۔ خادم نے دلاور کی بیوی سے کہا، وکیل صاحب فرماتے ہیں کہ اب آپ مطمئن ہو جائیں۔ جیسے ہی سکندر بخت سے رابطہ ہوا وہ آپ کی سفارش کریں گے اور آپ کو اس ٹیلی فون نمبر پر بتا دیں گے جو آپ نے کل دیا تھا۔ میں نے کہا، اس سے پوچھو کہ دن میں بات کرنی ہو تو کہاں جائے اور وہ فون صرف رات کو کیوں دستیاب ہوتا ہے؟ دلاور کی بیوی نے کہا، دراصل دن میں وہ آفس میں ہوتا ہے، لیکن مجھے پیغام مل جائے گا۔ لا علمی میں اس نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی جو میرے پوچھنے پر وہ کبھی نہ بتاتی۔ اس کی بات سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ جو سی ڈی انٹرپرائز کا آفس ہے وہی آج کل دلاور فیملی کی رہائش گاہ بھی ہے، اور باہر لگا ہوا سائن بورڈ صرف ظاہر کا پردہ ہے، یا پھر وہ جگہ بیک وقت آفس اور رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی تھی۔ سامنے والے حصے میں 2 کمرے آفس کے لیے وقف کر دیے گئے ہوں گے اور فون اسی حصے میں لگا ہوا تھا۔ رات کو آفس بند ہوتا تھا تو دلاور کی بیوی اس فون کو استعمال کر سکتی تھی۔ یہ ایک اور اہم انکشاف تھا۔ اب یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ حسینہ نام کی کوئی لڑکی وہ رات کو صرف ٹیلی فون کال وصول کرنے پر مامور ہے یا دلاور کی اپنی فیملی میں سے کوئی بزنس کال وصول کرتا ہے۔ اس نمبر کو صرف کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ پرائیویٹ نمبر کچھ اور ہوگا جو انتہائی محدود حلقے میں بہت قریب کے لوگ جانتے ہوں گے۔ میں نے کہا، تم جا کے بیگم صاحبہ کو نیچے گاڑی تک چھوڑ آؤ،
اس کے انکار کی پرواہ مت کرنا۔ خوش اخلاقی اور ادب آداب کے مظاہرے سے تمہیں کون روک سکتا ہے؟ دلاور کی بیوی جانے کے لیے اٹھی تو مولوی خادم حسین ساتھ ہو گیا، اور پھر یہ صورتحال ہو گئی کہ وہ کمبل کو چھوڑتی مگر کمبل اسے نہیں چھوڑتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے کمبل کو یعنی مولوی خادم حسین کو سڑک تک ساتھ دینے کی اجازت دی۔ ان کے نیچے اترتے ہی میں نے گیلری میں پوزیشن سنبھال لی۔ خادم حسین سڑک تک گیا، پھر دلاور کی بیوی نے اسے یوں جان چھڑائی کہ وہ ایک رکشہ میں بیٹھ گئی۔ یہ مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن ادھر خادم حسین مایوس شکل بنا کے واپس ہوا، ادھر وہ رکشہ روک کے اتری اور ایک نئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ گاڑی اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ یہ ٹو ٹون یعنی 2 رنگ کی مرسیڈیز تھی۔ اس کا نچلا آدھا حصہ گرے تھا اور اوپر سے اس کا رنگ کچھ آسمانی نیلا تھا۔ اس گاڑی کے ریڈیو کا ایریل بھی بہت لمبا تھا اور ہوا سے جھول رہا تھا۔ پھر اندر سے کوئی بٹن دبا کے اس کے الیکٹرانک ایریل کو سمیٹ لیا گیا۔